آج ہم ایک ایسی کتاب پر بات کر رہے ہیں جو لکھی تو گئی تھی تقریباً 1 صدی پہلے، مگر لگتا ہے جیسے آج کے لیے ہی ہو۔ برٹرینڈ رسل کی دی کانکویسٹ آف ہیپینس، یعنی خوشی کا حصول۔ جی ہاں۔ اور رسل نے یہ کوئی فلسفیانہ بحث نہیں چھیڑی، بلکہ ان کا مقصد تھا سمجھیں کہ عام فہم اور عملی باتیں بتانا، وہ باتیں جو انہوں نے خود اپنی زندگی میں دیکھی، محسوس کیں۔ بالکل۔ اصل میں رسل کا بنیادی نقطہ یہی تھا کہ بہت سے لوگ جو ناخوش ہیں نا، وہ کوشش کر کے صحیح سمت میں کوشش کر کے خوش ہو سکتے ہیں۔ اچھا۔ یہ کوئی گہری نفسیاتی بیماریوں کا علاج نہیں ہے، بلکہ یہ جو روزمرہ کی ایک عام سی ناخوشی ہوتی ہے نا۔ ہاں، جو اکثر محسوس ہوتی ہے۔ جی، مہذب معاشروں میں بہت سے لوگوں کو ہوتی ہے، جس کی کوئی خاص وجہ بھی نظر نہیں آتی باہر سے، لیکن وہ چھائی رہتی ہے۔ تو آئیے پھر دیکھتے ہیں رسل کے خیال میں یہ جو عام سی ناخوشی ہے، اس کی جڑیں کہاں ہیں، اور پھر وہ اس سے نکلنے کا، خوشی تک پہنچنے کا کیا راستہ بتاتے ہیں۔ جی تو شروع کرتے ہیں ناخوشی کی تشخیص سے۔ رسل صاحب کن چیزوں کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں؟ دیکھیں، رسل کئی چیزوں کی بات کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ دنیا کے بارے میں غلط نظریات، ہماری اخلاقیات یا پھر ہمارا طرز زندگی، یہ سب مل کر جو ہماری ایک قدرتی توانائی ہوتی ہے نا، جوش جسے کہتے ہیں۔ ہاں، جوش، زندگی میں دلچسپی، اسے ختم کر دیتے ہیں، اور خوشی کا دار و مدار ان کے نزدیک اسی اندرونی جوش پر ہے۔ اور انہوں نے اپنی ذاتی مثال بھی دی ہے جو مجھے تو کافی چونکا دینے والی لگی۔ وہ بتاتے ہیں کہ وہ خود بچپن میں، جوانی میں شدید ناخوش تھے۔ جی بالکل۔ یہاں تک کہ خودکشی کے خیالات۔ یہ یقین کرنا مشکل ہے کہ اتنے بڑے مفکر کو بھی ایسے۔ بالکل، اور وہ کہتے ہیں کہ انہیں روکے رکھا ریاضی نے، مزید جاننے کی خواہش نے۔ اچھا۔ لیکن زیادہ اہم بات یہ ہے کہ انہوں نے خوش رہنا سیکھا کیسے۔ وہ کہتے ہیں اس کی بڑی وجہ تھی اپنی ذات سے باہر نکلنا، اپنی خامیوں، اپنی پریشانیوں میں ہر وقت گم نہ رہنا۔ انہوں نے اپنی توجہ باہر کی دنیا پر لگائی، دنیا میں کیا ہو رہا ہے، علم کی باتیں، وہ لوگ جن سے انہیں پیار تھا۔ ان کے مطابق یہ جو سیلف ایبزارپشن ہے، یعنی خود میں بہت زیادہ ڈوبے رہنا، یہی ناخوشی کی ایک بنیادی جڑ ہے۔ یہ تو بہت ہی دلچسپ بات ہے کہ اپنی ذات سے باہر دیکھنا شروع کریں تو خوشی مل سکتی ہے۔ اچھا، رسل ایک اور قسم کی ناخوشی کا بھی ذکر کرتے ہیں جو اکثر دانشوروں سے جوڑی جاتی ہے۔ بائرونک ناخوشی، یہ کیا چیز ہے؟ ہاں، یہ ایک طرح کا رومانوی خیال ہے کہ جو بہت ذہین ہے، باشعور ہے، وہ کائنات کی بے معنویت یا زندگی کی تلخیاں سمجھ کر لازماً ناخوش ہو جائے گا۔ جیسے لارڈ بائرن کے کردار ہوتے تھے، غمگین، گہرے قسم کے۔ اچھا۔ رسل اس خیال کو بالکل نہیں مانتے۔ وہ کہتے ہیں معاملہ الٹا ہے۔ الٹا کیسے؟ وہ کہتے ہیں اکثر لوگ پہلے سے ہی ناخوش ہوتے ہیں، کسی اور وجہ سے، شاید انہیں خود بھی نہ پتا ہو وہ وجہ کیا ہے، اور پھر وہ اپنی اس ناخوشی کو جواز دینے کے لیے، اسے صحیح ثابت کرنے کے لیے کائنات کے جو تاریک پہلو ہیں نا، ان پر فلسفیانہ غور و فکر شروع کر دیتے ہیں۔ یعنی ناخوشی پہلے آتی ہے، کائناتی مایوسی کا بہانہ بعد میں بنتا ہے۔ اچھا، تو یہ ضروری نہیں کہ ذہین ہونا یا زندگی کو سمجھنا آپ کو لازماً ناخوش کر دے۔ یہ تو تسلی کی بات ہے۔ جی بالکل۔ اچھا، رسل ناخوشی کی کچھ اور عملی وجوہات بھی بتاتے ہیں، جیسے ضروریات پوری ہونے کا معاملہ۔ یہ تھوڑا عجیب لگا مجھے۔ ہاں، یہ بھی ایک حیران کن بات ہے۔ رسل کہتے ہیں کہ اگر زندگی میں سب کچھ بہت آسانی سے مل جائے نا، تمام بنیادی ضروریات بغیر محنت کے پوری ہو جائیں، تو یہ بھی ناخوشی لا سکتا ہے۔ وہ کیسے؟ ہر کوئی تو آسانی چاہتا ہے۔ کیونکہ جد و جہد، کوشش، اس کی مکمل کمی خوشی کا ایک ضروری حصہ ختم کر دیتی ہے۔ انسان بلکہ ہر جاندار تھوڑی بہت کوشش کرنے کے لیے بنا ہے۔ جب یہ چیلنج ختم ہو جاتا ہے تو زندگی خالی خالی، بے مقصد سی لگنے لگتی ہے۔ اسی طرح وہ محبت پر بھی بات کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نہ تو وکٹورین زمانے کے غیر حقیقی آئیڈیلز ٹھیک تھے، نہ ہی آج کل کی جو ایک تلخی اور مایوسی ہے محبت کو لے کر، وہ ٹھیک ہے۔ اصل چیز ہے حقیقی محبت، جو آپ کو اپنے خول سے باہر نکالے، دوسروں سے جوڑے، تعاون سکھائے۔ جد و جہد کی ضرورت، یہ واقعی آج کل کی دنیا میں جہاں سہولت ہی سب کچھ ہے، ایک الگ سوچ ہے۔ اچھا، سماجی دباؤ کے بارے میں رسل کیا کہتے ہیں؟ میرے خیال ہے مقابلہ بازی، یعنی کمپٹیشن کا ذکر آتا ہے۔ بالکل، رسل خاص طور پر امریکی تاجر کی مثال دیتے ہیں کہ اس کی زندگی بس ایک دوڑ بن گئی ہے۔ ہاں، کامیابی کے پیچھے دوڑ، صبح اٹھو، کام پہ بھاگو، دن بھر محنت، دوسروں سے آگے نکلنے کی فکر، شام کو تھک کر گر جاؤ۔
اس چکر میں وہ کہتے ہیں خاندان، دوست، آرٹ، کتابیں، قدرت کے نظارے سب پیچھے رہ جاتا ہے۔ سب پیچھے رہ جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ پیسہ ہی ذہانت کا پیمانہ بن گیا ہے اور بس دوسروں سے آگے نکلنا ہے۔ یہ تو آج بھی بہت ہی عام ہے، بلکہ شاید سوشل میڈیا نے اسے اور ہوا دے دی ہے۔ ہر کوئی اپنی کامیابی دکھا رہا ہے۔ یقیناً۔ اور رسل کہتے ہیں یہ چیز صرف کام تک نہیں رہتی، یہ آپ کے فارغ وقت کو بھی خراب کر دیتی ہے۔ وہ کیسے؟ لوگ پرسکون آرام دہ سرگرمیوں سے بور ہونے لگتے ہیں۔ انہیں ہر وقت کچھ نہ کچھ سینسری خیز چاہیے، کوئی جوش و خروش۔ اور یہ مسلسل جوش کی تلاش آخر میں خطرناک چیزوں جیسے نشے وغیرہ کی طرف بھی لے جا سکتی ہے۔ رسل کہتے ہیں علاج یہ ہے کہ زندگی کا ایک متوازن نظریہ اپنایا جائے۔ کامیابی ضروری ہے، پر صرف وہی سب کچھ۔ اگر باقی سب کچھ اس کے لیے قربان کر دیا تو یہ گھاٹے کا سودا ہے۔ اور اسی سے جڑی ہوئی ایک اور چیز ہے حسد، envy، دوسروں سے اپنا مقابلہ کرتے رہنا۔ ہاں، رسل اسے انسانی فطرت کا بہت بنیادی حصہ مانتے ہیں، عالمگیر جذبہ ہے، اور یہ پیدا ہوتا ہے موازنہ کرنے سے، بچے تک کرتے ہیں۔ صحیح۔ اس کا علاج رسل کے مطابق ہے ذہنی نظم و ضبط، یعنی اپنی نعمتوں پر توجہ دینا، اپنے کام میں مگن رہنا، اور خود کو ان لوگوں سے کمپیئر کرنے سے روکنا جنہیں ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ہم سے زیادہ خوش قسمت ہیں۔ اکثر تو یہ غلط فہمی ہی ہوتی ہے۔ اور ایک تیسرا سماجی دباؤ جس کا آپ نے ذکر کیا، رائے عامہ کا خوف، فیئر آف پبلک اوپینین، یہ خاص طور پر نوجوانوں کے لیے بڑا مسئلہ بنتا ہے۔ جی، اگر وہ اپنے ماحول سے، اپنے گھر والوں یا دوستوں سے مختلف سوچتے ہوں تو ہاں، رسل اس پر بہت صاف کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ لوگوں کی رائے کی پرواہ صرف اتنی کریں جتنی زندہ رہنے اور ان کے الفاظ میں جیل جانے سے بچنے کے لیے ضروری ہے۔ اچھا۔ اس سے زیادہ نہیں۔ خواہ روایتی لوگوں سے ڈرنا یا خواہ ان سے ٹکرا لینا دونوں فضول ہیں۔ اصل چیز ہے حقیقی عدم دلچسپی، یعنی یہ پرواہ ہی نہ کرنا کہ لوگ کیا سوچ رہے ہیں، جب تک وہ آپ کو کوئی عملی نقصان نہ پہنچا رہے ہوں۔ یہ چیز رسل کہتے ہیں خوشی بھی دیتی ہے اور طاقت بھی۔ یہ تینوں چیزیں، مقابلہ بازی، حسد اور لوگوں کی رائے کا خوف، مل کر تو واقعی زندگی کو بہت مشکل بنا سکتی ہیں۔ جی بالکل۔ اچھا، یہ تو ہوئے سماجی دباؤ۔ رسل کچھ اندرونی نفسیاتی چیزوں کی بھی بات کرتے ہیں جو ناخوشی لاتی ہیں، جیسے بوریت، بورڈم۔ کیا بوریت واقعی اتنی بری چیز ہے؟ رسل کا خیال ہے کہ بوریت انسانی رویے کو چلانے والی ایک بڑی طاقت ہے، لیکن وہ دو طرح کی بوریت میں فرق کرتے ہیں۔ اچھا۔ ایک ہے جسے وہ کہتے ہیں سٹلٹیفائنگ، یعنی نقصان دہ بوریت۔ یہ تب ہوتی ہے جب آپ کے پاس کرنے کو کوئی بامقصد کام نہ ہو۔ دوسری ہے فریکٹیفائنگ، یعنی مفید بوریت۔ مفید بوریت وہ کیا ہوتی ہے؟ یہ وہ بوریت ہے جو تب پیدا ہوتی ہے جب آپ ہر وقت باہر کی چیزوں جیسے ٹی وی، فون، شور شرابہ ان سے گھرے ہوئے نہ ہوں۔ یہ مفید اس لیے ہے کہ یہ آپ کو موقع دیتی ہے اپنے اندر جھانکنے کا، سوچنے کا، کچھ نیا تخلیق کرنے کا۔ رسل کہتے ہیں آج کل مسئلہ یہ ہے کہ لوگ بوریت سے اتنا ڈرتے ہیں کہ وہ مسلسل کسی نہ کسی جوش، کسی ایکسائٹمنٹ کی تلاش میں رہتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہوا کہ تھوڑی بہت بوریت برداشت کرنا سیکھنا چاہیے۔ یہ تو دلچسپ نکتہ ہے، جیسے بچوں کو ہر وقت مصروف رکھنے کے بجائے انہیں چھوڑ دینا کہ وہ خود کچھ کریں۔ بالکل۔ رسل والدین پر تنقید کرتے ہیں جو بچوں کو بہت زیادہ پیسو تفریحات دیتے ہیں، جیسے بس فلمیں دکھا دیں۔ وہ کہتے ہیں بچوں کو ایسی خوشیاں ڈھونڈنی چاہیے جو وہ خود اپنی کوشش سے، اپنی ایجاد سے، اپنے آس پاس کے ماحول سے نکالیں۔ فطرت سے جڑنا، زمین سے جڑنا بھی ضروری ہے۔ بہت زیادہ جوش و خروش، رسل کہتے ہیں صحت کے لیے بھی اچھا نہیں، اور لطف اٹھانے کی جو حص ہے نا، اسے بھی کمزور کر دیتا ہے۔ بوریت کے ساتھ ساتھ ایک اور مسئلہ جس کا رسل ذکر کرتے ہیں وہ ہے تھکاوٹ، فٹیگ، خاص طور پر اعصابی تھکاوٹ۔ ہاں، جسمانی تھکاوٹ سے زیادہ وہ توجہ دیتے ہیں جو جدید شہری زندگی کی اعصابی تھکاوٹ ہے۔ مسلسل شور، اجنبی لوگوں کا ہجوم، کام کا دباؤ۔ جی۔ اور اس اعصابی تھکاوٹ کی ایک بہت بڑی وجہ ہے پریشانی، وری۔ لوگ صرف کام کے وقت ہی نہیں، فارغ وقت میں بھی کام کے بارے میں یا دوسری پریشانیوں میں گھرے رہتے ہیں۔ تو اس پریشانی کا کیا حل ہے؟ کیا رسل کوئی عملی مشورہ دیتے ہیں اس کے لیے؟ وہ ایک بہت ہی، آپ کہیں کہ عملی ٹیکنیک بتاتے ہیں۔ اچھا۔ وہ کہتے ہیں جب کوئی خطرہ یا کوئی ممکنہ بری بات آپ کو پریشان کرے تو اس سے بھاگنے کی بجائے سنجیدگی سے بیٹھ کر سوچیں کہ بد سے بدتر کیا ہو سکتا ہے۔ اس بدترین صورتحال کا تصور کریں، اسے اچھی طرح سمجھیں، اور پھر خود کو ٹھوس دلیلوں سے قائل کریں کہ اگر وہ ہو بھی گیا تو وہ کوئی دنیا کا خاتمہ نہیں ہوگا، کوئی نہ کوئی راستہ نکل ہی آئے گا۔
رسل کہتے ہیں کہ جب آپ ایک بار بدترین صورتحال کا سامنا کر لیتے ہیں نا، اسے قبول کر لیتے ہیں، تو پریشانی آدھی رہ جاتی ہے، کیونکہ اب ڈرنے کو کچھ باقی نہیں بچتا۔ اس کے لیے ظاہر ہے ذہنی ڈسپلن اور ہمت چاہیے۔ یہ واقعی ایک بہت کارآمد طریقہ لگتا ہے، خوف سے بھاگنے کے بجائے اس کا سامنا کرنا، اسے سمجھنا اور پھر اسے صحیح تناظر میں رکھنا۔ جی، ناخوشی کی اس فہرست میں گناہ کا احساس یعنی سینس آف سن اور ایک وہ اذیت پسندی کا وہم پرسیکیوشن مینیا یہ بھی شامل ہے۔ گناہ کا احساس، خاص طور پر وہ جو بچپن کی کسی غیر منطقی تعلیم، خاص کر مذہب یا جنس کے حوالے سے پیدا ہوا ہو، وہ لاشعور میں بیٹھ جاتا ہے اور خوشی کو ختم کر دیتا ہے۔ رسل مشورہ دیتے ہیں کہ اپنی عقلی سوچ کو جو آپ شعوری طور پر مانتے ہیں اسے اپنے لاشعور تک پہنچائیں اور ان پرانے غیر منطقی احساسات کو چیلنج کریں، اور جہاں تک اذیت پسندی کے وہم کا تعلق ہے، یعنی یہ سمجھنا کہ سب میرے خلاف ہیں، وہ اکثر اپنی اہمیت کے غلط تصور سے پیدا ہوتا ہے۔ اس کا علاج اپنی اصل حیثیت کو سمجھنا ہے۔ تو یہ تھیں ناخوشی کی کچھ اہم وجوہات جن کی نشاندہی رسل نے کی۔ اب ذرا رخ بدلتے ہیں۔ خوشی حاصل کیسے کی جائے؟ کیا یہ واقعی ممکن ہے؟ رسل کا جواب ہے ہاں، بالکل ممکن ہے۔ وہ خوشی کی دو بنیادی قسمیں بتاتے ہیں، ایک سادہ یعنی پلین اور دوسری نفیس یعنی فینسی۔ سادہ خوشی؟ سادہ خوشی وہ ہے جو بنیادی انسانی کاموں اور کوششوں سے ملتی ہے، جیسے ایک باغبان ہے، وہ محنت کرتا ہے اور پھر اپنی فصل کو کیڑوں سے بچا لیتا ہے، یا ایک مزدور ہے، وہ کنواں کھودتا ہے اور آخرکار پانی نکل آتا ہے۔ اچھا، اس میں جسمانی محنت ہے، کسی ہنر کا استعمال ہے اور کسی مشکل پر قابو پانا ہے۔ یہ ایک بنیادی انسانی اطمینان ہے۔ اور نفیس خوشی؟ یہ شاید پڑھے لکھے لوگوں کے لیے ہے۔ ہاں، کہہ سکتے ہیں، لیکن اس کی بنیاد بھی ویسی ہی ہے۔ تعلیم یافتہ لوگ بھی اسی طرح کی خوشیاں پاتے ہیں، بس ان کے کام فرق ہوتے ہیں۔ جیسے کوئی سائنسدان ہے، وہ سالوں کی محنت کے بعد کوئی نئی چیز دریافت کرتا ہے۔ رسل کہتے ہیں کہ سائنسدان اکثر خوش رہتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا کام آگے بڑھتا رہتا ہے، معاشرہ اسے اہم سمجھتا ہے اور ان کی ساری ذہنی صلاحیتیں اس کام میں لگ جاتی ہیں۔ فنکاروں کا معاملہ، وہ کہتے ہیں، اکثر زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ عوام اکثر ان کے کام کو فوراً نہیں سمجھتے یا اس کی قدر نہیں کرتے، جس سے مایوسی ہو سکتی ہے۔ یہ بہت دلچسپ مشاہدہ ہے کہ کام کی نوعیت اور اسے ملنے والی پہچان خوشی پر کیسے اثر کرتی ہے۔ رسل نے اس وقت مغربی اور مشرقی نوجوانوں کے رویوں میں بھی کوئی فرق محسوس کیا تھا؟ جی بالکل۔ وہ کہتے ہیں کہ مغربی ممالک کے جو ذہین نوجوان تھے، ان میں اکثر مایوسی نظر آتی تھی۔ وجہ؟ ان کے پاس آرام تھا، سہولتیں تھیں، لیکن شاید معاشرے میں کوئی بڑی تبدیلی لانے کی طاقت یا امید کم تھی۔ اچھا۔ اس کے مقابلے میں اس وقت کے مشرقی ممالک جیسے روس، ہندوستان، چین، وہاں کے نوجوان زیادہ پرجوش تھے، زیادہ فعال تھے۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں لگتا تھا کہ وہ اپنے معاشروں کو بدل سکتے ہیں، ان کے پاس کرنے کو بہت کچھ ہے۔ یعنی مقصد کا احساس اور تبدیلی لانے کی امید، یہ خوشی کے لیے بہت اہم ہے۔ تو مقصد کا احساس، کسی ہنر میں مہارت، یہ چیزیں خوشی دیتی ہیں، لیکن کیا کوئی ایک بنیادی رویہ ہے، کوئی ایک بنیادی چیز جو خوشی کے لیے سب سے ضروری ہو؟ رسل کے نزدیک سب سے بنیادی چیز ہے لوگوں میں اور چیزوں میں ایک دوستانہ غیر ذاتی دلچسپی لینا، فرینڈلی انٹرسٹ، یعنی اپنے آپ سے باہر نکل کر کھلے دل سے، کھلے دماغ سے دنیا کو دیکھنا۔ اور اسی سے جڑا ہوا ایک تصور آپ نے بتایا تھا، زیسٹ کا، زندگی کا جوش و خروش، یہ کیا ہے؟ رسل اسے خوش رہنے والے آدمی کی سب سے نمایاں نشانی کہتے ہیں۔ یہ بالکل ویسی ہے جیسے کھانے کی اچھی بھوک ہوتی ہے۔ اچھا۔ جس شخص میں زیسٹ ہوتا ہے نا، وہ زندگی کی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی دلچسپی لیتا ہے، لطف اٹھاتا ہے۔ رسل مثال دیتے ہیں شرلاک ہومز کی، کہ کیسے وہ ایک معمولی سی ٹوپی کو دیکھ کر اسے کتنی باتیں جان لیتا ہے۔ ہاں، صحیح۔ جس میں یہ جوش ہو، اس کے لیے زندگی کبھی بورنگ نہیں ہوتی، وہ ہر چیز میں کچھ نہ کچھ دلچسپ ڈھونڈ ہی لیتا ہے۔ لیکن کیا یہ جوش ہمیشہ پازیٹیو ہی ہوتا ہے؟ کبھی کبھی لوگ کسی چیز میں بہت زیادہ ہی ملوث ہو جاتے ہیں۔ ہاں، رسل فرق کرتے ہیں صحت مند جوش میں اور زیادتی میں، جسے وہ گورمنٹائزنگ کہتے ہیں۔ جیسے کھانے کا شوق ہونا اچھی بات ہے،
لیکن اگر کوئی صرف غم بھلانے کے لیے بہت زیادہ کھاتا یا پیتا ہے تو یہ زیست نہیں ہے، یہ تو کسی تکلیف سے فرار کی کوشش ہے۔ حقیقی زیست وہ کہتے ہیں ایک فطری چیز ہے، بچوں میں سب سے زیادہ ہوتی ہے، لیکن تہذیب کی پابندیاں، تعلیم کا دباؤ، زندگی کی روٹین یہ اسے کم کر سکتی ہیں۔ اسے زندہ رکھنے کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے۔ دوستانہ دلچسپی اور زیسٹ کے علاوہ محبت یعنی افیکشن کا کیا کردار ہے خوشی میں؟ محبت یعنی پیار کرنا اور پیار پانا، اور رسول اسے خوشی کے لیے بالکل ناگزیر سمجھتے ہیں۔ ناگزیر؟ جی، پیار ملنے کا احساس خاص طور پر بچپن میں وہ ایک گہرا تحفظ دیتا ہے، دنیا کا سامنا کرنے کی ہمت دیتا ہے، جوش بڑھاتا ہے، لیکن پیار دینا بھی اتنا ہی اہم ہے۔ البتہ رسول خبردار کرتے ہیں کہ ہر قسم کی محبت فائدہ مند نہیں۔ بہترین محبت وہ ہے جو دو طرفہ ہو، جس میں دونوں ایک دوسرے کی بھلائی چاہیں، جس میں ڈر نہ ہو، ملکیت کا جذبہ یعنی پوزیسفنس نہ ہو، ایک دوسرے کو کنٹرول کرنے کی خواہش کم سے کم ہو۔ یہ ایک طرح کا آزادانہ تعاون ہے جو دونوں کی زندگیوں کو بہتر بناتا ہے۔ خاندان، دا فیملی، اس کے بارے میں رسول کیا کہتے ہیں؟ اسے تو عام طور پر خوشی کا بہت بڑا ذریعہ سمجھا جاتا ہے۔ رسول مانتے ہیں کہ خاندان خوشی کا بہت بڑا ذریعہ ہو سکتا ہے، لیکن وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جدید دور میں والدین اور بچوں کے تعلقات میں اکثر مسائل ہیں۔ جی یہ تو ہے۔ والدین کو خود نہیں پتہ ہوتا کہ ان کے حقوق کیا ہیں، بچے اپنی ذمہ داریوں سے ناواقف ہوتے ہیں۔ رسول زور دیتے ہیں نفسیاتی پہلو پر کہ والدین کو بچے کی بھلائی میں حقیقی دلچسپی ہونی چاہیے، یہ نہیں کہ وہ اس پر اپنی طاقت جتائیں یا اپنی جو خواہشیں پوری نہیں ہوئیں وہ بچے کے ذریعے پوری کرنے کی کوشش کریں۔ بچے کی اپنی شخصیت کا احترام بہت ضروری ہے۔ کام یعنی ورک، اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا یہ صرف مجبوری ہے یا خوشی بھی دے سکتا ہے؟ رسول کے مطابق کام خوشی کا ایک بہت اہم ذریعہ بن سکتا ہے اگر وہ صحیح قسم کا ہو۔ اچھا۔ اول تو یہ بوریت سے بچاتا ہے جو خود ایک بڑی نعمت ہے۔ دوسرا، یہ آپ کو کامیابی حاصل کرنے، اپنے منصوبے پورے کرنے کے مواقع دیتا ہے۔ تیسرا، یہ زندگی کو ایک تسلسل، ایک مقصد دیتا ہے۔ خاص طور پر وہ کام جس میں کوئی ہنر لگتا ہو، سکل ہو اور جو تعمیری ہو، کنسٹرکٹیو ہو، جیسے کوئی عمارت بنانا، کوئی سائنسی تحقیق کرنا یا اچھی فصل اگانا۔ اس طرح کا کام گہری اور دیر پا تسکین دے سکتا ہے۔ مسلسل اور با مقصد کام آپ کو اپنی ذات کی پریشانیوں سے باہر نکالتا ہے۔ اور کام کے علاوہ فارغ وقت میں کیا کیا جائے؟ رسول غیر شخصی دلچسپیوں، امپرسنل انٹرسٹ پر بھی بہت زور دیتے ہیں۔ جی ہاں، یہ بہت اہم ہے۔ یہ وہ مشاغل ہیں، وہ دلچسپیاں ہیں جو آپ کے روزمرہ کے کام، آپ کے خاندان، آپ کی ذاتی پریشانیوں سے ہٹ کر ہیں۔ جیسے کوئی بھی شوق ہو سکتا ہے، باغبانی، تاریخ پڑھنا، ستارے دیکھنا، کوئی زبان سیکھنا، کوئی کھیل کھیلنا، کچھ بھی۔ ان کا کیا فائدہ ہے؟ کئی فائدے ہیں۔ ایک تو یہ فارغ وقت کو بامانی بناتے ہیں۔ دوسرا، یہ آپ کو روز کی پریشانیوں سے وقتی طور پر نکال کر ذہنی سکون دیتے ہیں۔ تیسرا، یہ آپ کو چیزوں کو بڑے تناظر میں دیکھنے میں مدد دیتے ہیں۔ یہ احساس کہ آپ کی ذاتی زندگی اور اس کے مسئلے مسائل کائنات کی بڑی تصویر میں کتنے چھوٹے ہیں۔ ہاں، یہ پرسپیکٹیو دیتا ہے۔ جی، اور مشکل وقت میں یہ دلچسپیاں ایک پناہ گاہ بن جاتی ہیں، زندگی کو جینے کے قابل بناتی ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ خوشی کے لیے باہر کی دنیا میں دلچسپی، بامقصد کام، محبت بھرے تعلقات اور کچھ ذاتی مشاغل ضروری ہیں۔ آخر میں رسول کوشش اور قبولیت، ایفرٹ اینڈ ریزگنیشن، ان کے درمیان توازن کی بات کرتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ خوشی حاصل کرنے کے لیے کوشش تو کرنی پڑتی ہے۔ زیادہ تر اچھی چیزیں پلیٹ میں رکھ کر نہیں ملتی، محنت لگتی ہے، چاہے کیریئر ہو، کوئی ہنر سیکھنا ہو یا اچھے رشتے بنانا ہو۔ صحیح۔ لیکن ساتھ ہی زندگی میں کچھ مشکلیں، کچھ بدقسمتیاں ایسی بھی آتی ہیں جنہیں بدلا نہیں جا سکتا۔ بیماری، کسی پیارے کی موت، کچھ حالات، ان چیزوں کو جو آپ کے اختیار سے باہر ہیں انہیں قبول کرنا سیکھنا بھی دانشمندی ہے۔ جو چیزیں بدل نہیں سکتی ان پر کرتے رہنا، ان سے لڑتے رہنا، یہ صرف اپنی توانائی ضائع کرنا ہے۔ عقل مند آدمی جو چیزیں بدل سکتا ہے ان کے لیے کوشش کرتا ہے، اور جو نہیں بدل سکتی انہیں تسلیم کر لیتا ہے۔ تو گویا یہ سمجھنا کہ کب کوشش کرنی ہے اور کب ہار مان لینی ہے یا قبول کر لینا ہے، یہ خوشی کے لیے بہت اہم ہے۔ مجموعی طور پر رسول کا پیغام تو بہت عملی اور امید دلانے والا لگتا ہے۔ بالکل۔
رسل کے نزدیک خوش آدمی وہ ہے جس کی اپنی شخصیت میں اندرونی تضاد نہ ہو، یعنی جو وہ سوچتا ہے اور جو وہ محسوس کرتا ہے اس میں ہم آہنگی ہو، اور جو باہر کی دنیا کے ساتھ بھی ہم آہنگ ہو۔ اچھا۔ جس کی دلچسپیاں محدود نہ ہوں، وسیع ہوں، جس کی محبت، جس کی توجہ اپنی ذات پر ہی نہ اٹکی رہے بلکہ باہر کی طرف ہو، جو خود کو صرف ایک فرد نہیں بلکہ کائنات کا حصہ سمجھے، زندگی کا جو بڑا دھارا بہہ رہا ہے اس کا حصہ سمجھے، وہ اپنی ذات کے قید خانے میں بند نہیں ہوتا۔ تو برٹرینڈ رسل کی اس دانش سے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ خوشی کوئی قسمت کا کھیل نہیں، کوئی اتفاقی تحفہ نہیں، بلکہ یہ ایک فتح ہے، ایک حصول ہے، اسے حاصل کرنا پڑتا ہے۔ جی۔ اور اس کے لیے اپنی توجہ اندر سے باہر کی طرف لانی ہوگی، دنیا میں، لوگوں میں حقیقی دلچسپی لینی ہوگی، زندگی کے مختلف پہلوؤں، کام، محبت، مشاغل میں توازن رکھنا ہوگا، اور کوشش اور قبولیت کے درمیان صحیح راستہ تلاش کرنا ہوگا۔ یہ کتاب لکھے ہوئے اب تقریباً 100 سال ہونے کو آئے۔ ٹیکنالوجی کہاں سے کہاں پہنچ گئی، معاشرے بدل گئے، دنیا کے مسائل نئے ہو گئے۔ اب یہ سوچنے کی بات ہے، اور شاید ہمارے سننے والوں کے لیے بھی غور کرنے کا سوال ہے جی۔ کہ آج کی اس تیز رفتار، ڈیجیٹل اور بعض اوقات بٹی ہوئی دنیا میں رسل کے کون سے مشورے ایسے ہیں جو شاید پہلے سے بھی زیادہ اہم ہو گئے ہیں، اور کیا ان کے کچھ خیالات ایسے ہیں جنہیں آج کے حالات کے مطابق سمجھنے یا شاید ان میں کچھ تبدیلی لانے کی ضرورت ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو اس ساری بات چیت کے بعد ذہن میں رہ جاتا ہے۔